بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اسے قاضی شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عیسائیوں نے 1557 میں ایک سازش مرتب کی۔ شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو سرخ رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ جب تیسری بار بھی وہی خواب دیکھا تو اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین اصفہانی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان، یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا ذکر کسی سے مت کریں اور فوراً مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 معزز لوگوں کے ساتھ اور بہت سے تحفوں کے ساتھ مدینہ منورہ کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا اور اعلان کیا، اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان انہیں تحائف پیش کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان سب کو باری باری تحفہ دیتا گیا۔ اس دوران وہ ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، مگر وہ دو شخص نظر نہ آئے جو اسے ایک رات خواب میں 3 مرتبہ دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ منورہ کا ہر شخص مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب ملا کہ جی سلطان، مدینہ منورہ کا ہر شخص آپ سے مل چکا ہے۔ سلطان نے ایک مرتبہ پھر پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس پر حاضرین نے کہا کہ سلطان، 2 شخص کے علاوہ تمام لوگ آپ سے مل چکے ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ 2 کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے 2 باشندے ہیں جو نہایت عبادت گزار اور متقی ہیں۔ دن رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ بہت مہمان نواز ہیں اور کسی کا دیا ہوا کچھ نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے بلایا جائے۔ جب یہ پیغام انہیں پہنچایا گیا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا سب کچھ ہے، ہم کسی کے تحائف یا خیرات کی ضرورت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان کو بتایا گیا تو اس نے حکم جاری کیا کہ ان دونوں آدمیوں کو حاضر کیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ ایک ہی جھلک ان کی پہچان کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، ہم حج کے لیے آئے تھے اور اب ہم روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم دونوں نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اس پر وہ دونوں شخص خاموش ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب ایک مکان میں جو مسجد نبوی میں جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور ان آدمیوں کو لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان پورے مکان میں گھومتا رہا اور اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں سلطان کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں باشندوں کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو اس میں تازہ کھدی ہوئی ایک لمبی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کہ اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ ان کے پاس سوائے سچ بولنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا
کہ وہ عیسائی ہیں۔ ان کے حکمرانوں نے بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے یہاں بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روضہ رسول سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین مکان جو کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع میں لے جاتے اور قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ انہوں نے اپنا کام روک دیا اور کہا کہ باقی کا کام کل کریں گے۔ جب ان کا کام پایا تکمیل تک پہنچنے والا تھا تو پتہ نہیں کیسے سلطان مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور کہتے جاتے کہ میرا نصیب جو اس کام کے لیے پوری دنیا میں اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے ارد گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت اس مہم کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ واقعہ 558 مطابق 1942 کا ہے۔ سلطان نے قبر مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر قبروں کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان موجود رہیں۔ یہ چبوترا ابھی بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں طرف